کوئی گھر نہیں، دنیا میں کوئی تجارت نہیں، فقر و فاقہ مشہور ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، زمین والے ابو ذر کو نہیں جانتے، آسمان والوں کے درمیان ان کی آواز مانوس ہے۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے باب میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جوان تھے اور اپنی رات مسجد میں گزارا کرتے تھے، یہ رات دن مسجد میں دینے سے یہ ماحول قائم ہوا ہے، یہ مدینہ منورہ کا ماحول۔ ایسی محبت مدینے والوں میں کہ باہر سے آنے والا ان کی محبت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایسی محبت مدینے والوں میں کہ خود بھوکے مر رہے ہوں، میرا پڑوسی پہلے کھا لے، ایسا اثار کرنے والے، ایسی تجارت کرنے والے کہ تجارتوں کے اندر برکت ہے، ایسی محبتیں رکھنے والے کہ دشمن ان کی محبت سے متاثر ہے، اور ایسا اللہ کے حکم پر قدم اٹھانے والے کہ اللہ کے راستے سے رکنا مشکل ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو گیا۔ جی ہاں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں پر کھڑے ہوئے ہیں ایڑیاں اٹھا کر کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جائیں، اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے کا انتظام نہیں رکھ رہے ہیں ان کا حال قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ ایسے غمگین ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہ نکل سکے۔ اتنے سچے اپنے غم میں تھے، اتنے سچے کہ ان کے غم اور درد کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ آنکھیں بھری ہوئی آنسوؤں سے۔ یہاں ساری زندگی نماز چھوٹتی رہی، ساری زندگی اللہ کے حکم چھوٹتے رہے، زمین پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ نافرمانی کرتے رہے، ایک دن احساس پیدا نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے آخر کہ اس حال میں آ کر ہم گر گئے ہیں کہ جو ماحول بنانے والے اعمال تھے وہ امت نے چھوڑ دیے، کہ ایسا ماحول مدینہ منورہ میں بنا تھا، ایسا ماحول پردہ فرض نہیں تھا، آج پردہ فرض ہوا ہے، ساری مدینے کی عورتیں پردے میں، آج شراب حرام ہوئی ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، شراب ہاتھ سے چھوڑ دی، برتنوں کو ضائع کر دیا۔ یہاں 1400 سال ہو گئے، معلوم ہے پردہ فرض ہے، شراب حرام ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات سے رکنا ہے، مگر قدم اٹھانے کو کوئی تیار نہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ مسجد والے اعمال، یہ ماحول کو قائم کرنے والے اعمال ہیں۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑی اہم بات کہ تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ، تمہارے محلے مدینہ منورہ والے ماحول میں آ جائیں گے۔ تمہارے محلے کس میں آ جائیں گے؟ مدینہ والے ماحول میں آ جائیں گے۔ کون نہیں چاہتا کہ محلے کا ماحول مدینے والا ماحول نہ، کون نہیں چاہتا؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مسجد والے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر مسجد کی فضیلت بیان کی ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا رات کے اندھیرے میں چل کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے رہے ہیں، مکمل نور کی خوشخبری۔ ایک دن کی بات کو سیکھنے یا سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامل حج کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ من اتانی ماشین اتیتہ ہرولۃ، جو اللہ فرما رہے میری طرف چل کر آیا میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت اس طرح گلے لگاتی ہے جس طرح بچھڑا ہوا دوست دوست کو گلے لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، یہ زمین پر اللہ کے گھر ہیں، آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں صبح شام آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ خود اللہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے مہمان پر میزبانی کے لیے ذمہ داری ہے کہ آنے والے کی مہمانی کرے، میزبان پر ذمہ داری۔ آج وزیر اعظم کی طرف سے بلاوا آ گیا، کتنی خوشی سے قدم اٹھیں گے، میرا مسئلہ حل، میرا مقدمہ حل، میرا قرضہ حل، میرے مسائل حل۔ کیا ہو گیا ہے؟ وزیر اعظم نے بلوا لیا۔ کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کا بلاوا ہے۔ وہ اللہ جس کا حکم زمین پر ہر آن چل رہا ہے، بڑے سے بڑا وزیر ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ، سب اس کے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم تو اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ تم کے ایک وزیر اعظم کے بلاوے پر کیسے قدم اٹھیں گے، کس یقین کے ساتھ، جبکہ فقیر، یہ وزیر اعظم ایسا فقیر اعظم ہے، ایسا فقیر اعظم کہ اپنے پیشاب بہانے پر بھی قادر نہیں، لیکن دنیا کا یقین جو دل میں بسا ہوا ہے یہ قدم اٹھواتا ہے دن رات۔
ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا، مسجد میں صبح شام آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ بتلاؤ کون سا دن ایسا گزرا ہو کہ اس یقین کے ساتھ مسجد کے قدم اٹھے ہوں کہ اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے پاس جاؤں گا، ساری پریشانیاں اللہ سے کہہ دوں گا، اللہ تعالیٰ ساری پریشانی حل کر دیں گے۔ ایک دن اس یقین کے ساتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسجد سے مسائل کا حل بتلا کر گئے، مسائل کا حل۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں، امت کے بہترین لوگ، مخلوق کے سب سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، اس وقت میں کیسے تشریف لانا ہوا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد آیا ہوں، اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد آیا ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی سے بڑی مصیبت ہو، مسجد کے ذریعے حل کروا کے دکھلائی۔ مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی، ایسی آگ روایت میں آتا ہے پورے مدینے کو جلا کر راکھ کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تمیم داری بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا تمیم جاؤ، جہاں سے یہ آگ نکلی ہے وہاں پہنچا کر آ جاؤ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فرمانے پر آپ کے کہ جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں پہنچا کر آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آنکھ نے منظر دیکھا ہے اور جس نے نہیں دیکھا، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایسا منظر، جس طرح بکری کے ریوڑ سمیٹے جاتے ہیں، اس طرح آگ کو سمیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے محترم دوست بزرگوں، ایک کھانے کی ضرورت ہو یا پورے حلے مدینے پر آئی ہوئی مصیبت، مسجد کے ذریعے حل کروا